الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 23 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 14 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ سورۃ الاعراف جو کہ قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، 7 نمبر، اس کی آیت نمبر 21 میں اس واقعے کا تسلسل چلتا ہے کہ جب شیطان جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکانے کے لیے گیا اور وہاں پہ اس نے قسم کھائی، قسم کھا کے اپنا دوست ہونے کا اور نصیحت کرنے والے انداز کا اس نے اظہار کیا، اور اس کا بیان ہے 7ویں سورت کی 21 نمبر آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسم کھائی، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ بے شک میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، دوست ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج کا طریقہ واردات بھی یہی ہے کہ جس کسی کا انہوں نے بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے، دشمنی جس سے مول لینی ہوتی ہے، جس کے بچوں سے دشمنی لینی ہوتی ہے، وہ اس سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی امریکی دوستی اسی شیطان کی قسم اور لمن الناصحین والی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایسے ہی اور ملکوں کے ساتھ بھی کئی مثالیں ہیں کہ ہمیشہ یہ دوست بن کر کے جاتے ہیں، کبھی ہالینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کہ ہم تو جی آپ کے ساتھ تجارت کرنے آئے ہیں، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کی ترقی کے لیے آئے ہیں، ہم IMF ہیں اور ہم تو آپ کی بہتری کے لیے آپ کو جناب قرضہ دینے آئے ہیں، ہم تو آپ کو وہ پیرامیٹرز اور وہ طریقے اور بینکنگ کے وہ جدید طریقے سکھانے آئے ہیں کہ جس سے آپ کی معیشت ترقی کرے گی۔ یہ وہ خواب دکھائے جاتے ہیں جو وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کا تسلسل ہے۔ یعنی یہ سب شیطانی چالیں، یہ سب شیطانی دجل ایک تو قسم سے شروع ہوتے ہیں اور دوسرا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ نصیحت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ خیر خواہ اور دوست بن کر کے آتے ہیں۔ اب آج کی 7 اور 21 کی نسبت سے ویسے تو کئی باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 7 اپ ساری دنیا کا یعنی مشہور ایک مشروب ہے اور دنیا کے لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن اس میں دجل کیا ہے کہ کولڈ ڈرنکس یعنی ٹھنڈے مشروبات کے ذریعے ساری دنیا کو وہ بیماریاں بانٹی گئی ہیں کہ یہ انسان جو بیسیکلی بنیادی طور پر وارم بلڈڈ اینیمل کی کیٹیگری میں ہے بایولوجیکلی، لیکن روحانی طور پر اسپریچولی یہ کہیں بلند تر ہے، اور اس گرم خون والے انسان کو ٹھنڈے مشروبات پر لگا کے 7 اپ ہو یا کوکا کولا ہو یا واٹس ایور دیگر ٹھنڈے مشروبات جو بھی ہیں، دنیا بھر میں وہ بیماریاں بانٹی گئی ہیں کہ اب المسیح الدجال کی زمانے کی کیفیت یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، بچا ہو شاید، کہ جہاں پہ ان کی یہ ایلوپیتھک دوائیاں نہ جاتی ہوں۔ یہ ہے المسیح الدجال میں لفظ المسیح پہلا رکھنے کی ایک حکمت کہ ان سے بھی بچنا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات پر جاؤ گے، یعنی سادہ زندگی گزارو گے، ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے حلال چیزیں کھاؤ گے اور پیٹ کے 3 حصے کرو گے، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں ہوا اور ایک حصے میں کھانا۔ یعنی ہوا رکھنے کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا۔ جب معدے کا، پیٹ کا 3 حصوں کا یہ معاملہ ہو جائے گا، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں ہوا یعنی خالی جگہ، تو اس طریقے پہ جب ساری زندگی گزاری جائے گی
تو پھر علاقے میں ہسپتال کوئی نہیں بنے گا۔ ہاں ایکسیڈنٹل ہاسپٹل وہ اللہ معاف کرے وہ ایک بڑی مختصر سی لمیٹڈ سی ایک بات ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ مجموعی حیثیت میں ساری دنیا کے لوگ اس ایلوپیتھک دجل سے، المسیح الدجال کے پہلے دجل سے، مسیحائی کے دجل سے نکل جائیں گے، ایک بات۔ دوسری کہ ابھی آج آپ دیکھیں کہ امریکہ بہادر اور اس کے چیلے چانٹے اسلحے کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر دنیا کے اس طرح سے چودھری بنے ہوئے ہیں کہ جس بھی ملک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اس کے متعلق بیانات ان کے یہی ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کی بہتری کے لیے گئے تھے۔ ابھی یہ اپریل اور مارچ 2023 عیسوی میں ساری دنیا کا سوشل میڈیا امریکہ کے صدر بش اور برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی خوب جناب وہ ان کی پوچھ پڑتال ہو رہی ہے کہ تم نے جو عراق پر باتیں کی، اور ٹونی بلیئر کا تازہ بیان یہ تھا کہ ہم تو عراق میں جمہوریت بحال کرنے گئے تھے۔ اب ان کی اپنی دجل کی کیفیت یہ ہے، جھوٹ کی، ظلم کی کیفیت یہ ہے کہ کیا برطانیہ کے اندر خود اپنی جمہوریت قائم ہے؟ جب تمہاری پارلیمنٹ موجود ہے تو تم ملکہ کیوں رکھتے ہو، شاہی خاندان کیوں پالتے ہو؟ اور پھر ابھی تازہ یہ جو چارلز کو شہزادے سے بادشاہ بنایا گیا اور اس کی تاج پوشی کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف جب پارلیمنٹ موجود ہے تو پھر بکنگم پیلس میں شاہی خاندان کا وہ تسلسل وہ کیوں ہے؟ کیا یہ دھوکہ اور متضاد باتیں نہیں ہیں؟ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں بھی ان یاجوج اور ماجوج نے اپنے ادارے چھوڑے ہیں وہاں پہ ہر جگہ انہوں نے دجل مچایا ہے۔ پاکستان میں دجل یہ ہے، لاہور میں رہنے والا یہ رہائشی دیکھتا ہے کہ ایک طرف تھوڑے فاصلے پہ صوبائی اسمبلی ہے جہاں پہ یہ نام نہاد قانون بنانے والے کارٹون بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ عالمی حالات و واقعات کا پتہ ہے، اور یہ قانون بنانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کارٹون ہیں، یہ سارے وہ کارٹون ہیں، سوائے اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا، اللہ اکبر۔ ایک طرف لاہور کی صوبائی اسمبلی ہے، کارٹونوں کا مرکز، قانون بنانے والے BA پاس، جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ، اور تھوڑے ہی فاصلے پہ یہ حقیر دیکھتا ہے کہ باغ جناح کے سامنے گورنر ہاؤس۔ اب گورنر ہاؤس میں گورنر کا موجود ہونا اور ادھر پارلیمنٹ کا موجود ہونا، یہ وہی تسلسل ہے کہ برطانیہ کے اس پارلیمنٹ اور شاہی خاندان کا تسلسل آپ دیکھیں لاہور میں بھی ایک جھلک موجود ہے کہ پارلیمنٹ بھی موجود اور گورنر بھی موجود۔ یہ ہے ان اداروں کا وہ دجل جو آج تک جاری ہے، اور یہ کالونائزیشن ہی کی شکلیں ہیں۔ یہ جو تماشے اسلام آباد میں بیٹھے ہو رہے ہیں الیکشن کے نام پر، ان الیکشنوں کی تازہ ترین امریکی ایک حکومتی عہدیدار کو خارش یہ ہوئی ہے کہ اس نے حکومت کی ایوانوں میں یہ بل پیش کیا ہے کہ جی پاکستان میں چونکہ منصفانہ الیکشن نہیں ہو پا رہے اور جمہوریت پنپ نہیں رہی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب یہ امریکہ کی بات سنیں آپ، امریکہ کے جمہوری ہونے کے دعوے کے جواب میں امریکی جمہوریت کے منہ پر تھپڑ یہ ہے کہ تمہاری امریکی اس سیاست میں اور اس قانون سازی میں لابنگ کا تصور کیوں ہے؟ لابنگ کی کمپنیاں تمہارے یہاں پہ رجسٹرڈ کیوں ہیں؟ عام بندے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ جی اگر جمہوریت یوں ہے کہ جی یہ 10 انگلیاں، یہ 10 ممبران تھے قانون ساز، تو اگر ان 10 میں سے 6 ایک طرف ہو گئے تو وہ جو قانون بنائیں گے وہ قانون بن جائے گا اور ان 4 کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ امریکی جمہوریت کا دھوکہ ہے۔ چلو جی مان لیا کہ جی آپ نے 10 میں سے 6 کو یعنی 100 میں سے 51 کو اتھارٹی دے دی۔ میجورٹی از اتھارٹی کا تصور گورے کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ لیکن چلو مان لیا کہ 10 میں سے 6 نے جو قانون بنایا وہ تمہارا قانون بن سکتا ہے، لیکن تمہاری اس بات سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ہاں لابنگ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، یعنی دنیا بھر کے یہ کٹھ پتلی حکمران اپنے اپنے خزانوں میں سے پیسے چوری کر کے، لکا چھپا کے،
سیکرٹ فنڈز کے نام پر ان لابنگ کمپنیوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ وہ خراج ہے، یہ ڈاکے کی وہ رقم ہے جو امریکہ کی لابنگ کمپنیاں دنیا بھر کے حکمرانوں سے وصول کرتی ہیں، اور پھر 10 میں سے کسی کو بھی ساتھ ملا کے لابنگ کر کے تو پھر ایسا قانون بنوا دیا جاتا ہے کہ جس کی لابنگ مضبوط تھی اس کے حق میں قانون بن گیا۔ تو لعنت ہے ایسی تمہاری لابنگ پر اور ایسی تمہاری جمہوریت کی خوشنمائی پر۔ دعویٰ تمہارا جمہوریت کا ہے امریکہ والوں، اور لابنگ کے نام پہ یہ دجل تمہاری جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ ہے، ظلم ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فیس شفٹ ہے 180 ڈگری کا، کہنا دایاں دکھانا اور دینا بایاں۔ اللہ اکبر، دکھانا خالص، دینا نہ خالص، یہ ہے برطانوی اور امریکی جمہوریت کا حصہ۔ اور اب تک جو امریکہ نے 400 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ہمیشہ ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ ہم تو جی تمہاری بہتری کے لیے آئے ہیں، ہم تو افغانستان کی بہتری کے لیے یہاں پہ اترے تھے۔ ایسے ہی برطانیہ کے ٹونی بلیئر نے جب یہ بیان دیا کہ ہم تو عراق میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے آئے تھے، تو پہلا تھپڑ تو ان کے منہ پہ یہ ہے کہ تمہاری پارلیمنٹ اور تمہارا چارلز کا کنگ ہونا، یہ دونوں تمہاری جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ اور دوسرا کہ جب تم سعودی کنگ کے ساتھ مل کے عراق میں جمہوریت بحال کرنے گئے تھے تو کیا اس وقت تمہارا اتحادی سعودیہ کیا وہاں پہ جمہوریت بحال تھی؟ یہ تمہارے منہ پہ دوسرا تھپڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان جھوٹے چودھریوں کا اگلا دجل یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ اسلحہ اٹھاتے ہیں، چاہتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں۔ اور غلامی کی جدید شکل یہ ہے کہ گورے کے چھوڑے ہوئے ادارے گورے ہی کے ساتھ آج معاہدے سائن کر رہے ہیں، خواہ وہ اسلام آباد ہے، خواہ وہ سعودیہ ہے، خواہ وہ وٹس ایور جو بھی دنیا کے ملک ہیں، گورے کے چھوڑے ہوئے دجل والے ادارے اور گورے کے ساتھ ہی معاہدے کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سب کالونائزیشن کا تسلسل منسوخ کیے جانے کے لائق ہے، قابل ہے۔ ایک اور پہلو کہ جب امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خود کی قانون سازی اور لابنگ اور خود کے اسلحے سمیت اور اپنی قوانین کی اپنی ذاتی اپنی تشریح کے مطابق دنیا کے جس ملک میں چاہتا ہے گھس جاتا ہے، کہیں پہ حملہ کرتا ہے، کہیں پہ مداخلت کرتا ہے، کہیں پہ حکمرانوں کو بدلتا ہے، کہیں پہ قوانین میں تبدیلی رد و بدل کرتا ہے، تو جب اس کو چودھری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسلحے کے زور پر دنیا میں جہاں چاہے اپنا اثر و رسوخ دکھاتا ہے اور دکھا رہا ہے، تو پھر یہی حق مسلمانوں کو کیوں نہیں ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مصداق، یہ دنیا نیک خلیفہ لوگوں کے یعنی تصرف میں دی گئی ہے، نیک خلیفہ جہاں پہ بھی ہو وہ پوری دنیا میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو امریکہ کو جمہوریت، ملکی سرحدیں، فارن ساورینٹی اور بارڈر اور اس طرح کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، یعنی خود وہ چودھری ساری دنیا میں تماشے کرتا پھرے، جہاں مرضی لوگوں پہ جا کے اثر انداز ہوتا رہے۔ اور یہی عقیدہ اور تسلسل جب ہم بصورت خلافت بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے پابندی ہے۔ تو یہ بھی امریکی اور یاجوج اور ماجوج کا دجل ہے، ان کا وہ فتنہ ہے جس کی کئی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کے اکثر ممالک کے جھنڈوں پر 5 کونوں والا ستارہ ہے، اور ہمارے یہ کٹھ پتلی حکمران جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کبھی یہ بھی غور نہیں کرتے کہ 5 کونوں والا ستارہ تو صہیونیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ڈیوڈ سٹار یعنی داؤد علیہ السلام کے ستارے کے طور پہ مشہور ہے، اور اسی چودھری امریکہ انکل سیم کی آپ جو فوجی قوت کا مرکزی یعنی وہ گھر ہے ان کا وہاں پہ، جسے وہ پینٹاگون کہتے ہیں، گھر سے مراد کہ وہ ادارہ، وہ دفتر جہاں ان کی فوجی کمان بیٹھتی ہے، وہ پینٹاگون دیکھیں اس کی 5 سائڈیں ہیں، یعنی کونے بنیں گے تو 5 بنیں گے، ٹھیک ہے، سائڈیں بنیں گی تو 5 بنے گی، پینٹاگون۔
تو وہ پینٹاگون وہ ڈیوڈ سٹار کی نسبت سے آج ساری دنیا یا اکثر مسلمان ملکوں کے جھنڈوں پر 5 کونے والا ستارہ ہونا اور حکمرانوں کا امریکی کٹھ پتلی ہونا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کالونائزیشن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور لاہور میں مال روڈ پر صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کر قانون بنانے والوں کو کارٹون اس لیے بھی کہا گیا کہ مال روڈ لاہور میں اسی چوک کو گورے نے، برطانوی گوروں نے، اس چوک کا نام وہ رکھا ہوا تھا چیئرنگ کراس، CHEERING، چیئرنگ کراس، یعنی اس چوک میں سے گزرتے ہوئے آپ نے چیئر اپ کرنا ہے، مسکرانا ہے، ہنسنا ہے۔ تو آج اس کی تعویل یہ بھی ہے کہ آج جب کوئی مسلمان اس چوک میں سے گزرتا ہے تو ان صوبائی اسمبلی میں قانون بنانے والوں کو دیکھ کے وہ ہنستا ہی ہے، اور کارٹون ایک ایسی ہی تصویر ہوتی ہے جس کو دیکھ کے بندہ ہنستا ہے۔ لہٰذا یہ کارٹون چیئرنگ کراس ہی کا یہ آج پرتوں ہیں، جنہیں اپنے اس قانون ساز ادارے اور اسی مال روڈ پر گورنر ہاؤس میں گورنر کی موجودگی کے دجل کا نہ احساس ہے، اور نہ یہ لوگوں کو اس احساس کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈال لیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ان یعنی حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالیں، اسی لیے حکمرانوں کو ان کی متعلقہ آیات الگ سے بتا دی گئیں، اچھے افسران کو ان کی متعلقہ آیات الگ سے بتائی جا رہی ہیں، اور یاد رہے کہ عوام الناس کے جو حقوق ہیں، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں، بیان اس کا بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ 38ویں سورت 25 نمبر آیت قرآن پاک میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ آگے آیت اور بھی ہے، اتنے حصے کا ترجمہ یہ ہے، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر۔ یعنی یہ انکل سیم کی جمہوریت، یہ جو لابنگ والی حکومت ہے، حق فیصلہ چاہے کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن رشوت اور لابنگ کے زور پہ ناجائز اور غلط فیصلے کروائے جاتے ہیں، غلط قانون بنوائے جاتے ہیں۔ تو یہ لابنگ، یہ فاحکم بین الناس بالحق کے زمرے میں نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے صہیونیوں اور ان کے حمایتیوں کے لیے کہ جب تم داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ الارض مانتے ہو تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ دنیا بھر پہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے پوری روئے زمین کے 12 حصے، ہر حصہ 12 سرداروں کے نیچے۔ تو یہ ایسا ایک نظام حکومت ہے جس سے آج اس دنیا کا ہر بندہ یوں خوشحال ہو سکتا ہے، یوں وہ فوریکس کی پیرٹی کے دجل سے نکل سکتا ہے کہ پھر زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، پھر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ان کے موجودہ جمہوری دجل اور موجودہ چودراہٹ کے دجل میں ظلم یہ ہے کہ ایک بندہ افریقہ میں 30 دن محنت کرتا ہے، یا 4 چھٹیاں اگر اس کی شمار کی جائیں، مہینہ 30 دن کا شمار کیا جائے تو وہ 4 چھٹیوں کے بعد 26 دن محنت کرتا ہے، اور مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کا انتظام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جبکہ ان کے چیلے چانٹے جو کہ 2 چھٹیاں کرتے ہیں ہفتے میں اور مہینے میں 30 دن میں سے 22 دن کام کرتے ہیں، ان کو اتنے ڈالر اور یورو دے دیے جاتے ہیں کہ وہ فوریکس پیرٹی کے نام پہ اس دنیا بھر کے لوٹ مال کے، تجارت کا مال، یورپ امریکہ میں پہنچے ہوئے مال پر عیاشیاں کرتے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں دیکھیں نہیں ہمارے یہاں پہ تو آدھے ڈالر میں فلاں چیز مل جاتی ہے۔ ارے بھائی تمہارے اس آدھے ڈالر نے ہی تو دنیا کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ 26 دن کام کرنے والا اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اور 22 دن کام کرنے والا عیاشی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ ظلم جس سے نکالنے کے لیے یہ امریکی چودراہٹ اور یاجوج ماجوج کی چودراہٹ اور یہ IMF کی چودراہٹ ختم کرنا ضروری ہے۔ اور یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض کے مصداق پوری دنیا کا ایک خلیفہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرے،
لابینگ کے ساتھ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔